ٹوٹتا بھی ہے ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے پھر سے بہتا ہے، نہ سمندر نگل سکا اس کو، نہ ہی تاریخ توڑ پائی ہے، وقت کی موج پہ صدا بہتا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ خواتین و حضرات، آج اور ہمیشہ مجھے پرویز صاحب سے ایک شکایت رہتی ہے کہ یہ مجھے ہمیشہ ڈاکٹر نصیر کے بعد تقریر کی دعوت دیتے ہیں۔ اب ڈاکٹر نصیر جس قسم کی جذباتی بات کرتے ہیں، پروگرام کو وہاں سے آگے اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے مجھے ایک یہ بھی شکایت ہے کہ نصیر صاحب کی جسامت آپ دیکھیے اور میری جسامت دیکھیے، کتنے مہر علی کتنے تیری ثنا، یہ گستاخ اکھیاں کتنے جا لڑیاں۔ تو آئندہ مجھے یا تو نصیر بھائی سے پہلے بلائیں یا نہ بلائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ پرویز نے یہاں پہ یہ اناؤنس کیا کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، تو ایک سرجری تو میری ہوئی تھی اور ایک سرجری پرویز کی بھی ہوئی تھی، میں اس کو بھی آپ سے شیئر کر لوں۔ کوئی سال بھر پہلے پرویز کا بائی پاس آپریشن ہوا۔ ظاہر ہے کہ پرویز نوجوان آدمی ہے اور سب فکر مند ہوئے، اور ان کی بیگم جو ہے ردا، وہ تو میرے بچوں کی طرح ہے۔ تو میں تقریباً آلٹرنیٹ ڈے پہ ہاسپٹل جاتا تھا پرویز کو دیکھنے، تو ردا کو میں کوشش کرتا تھا کہ ریلیکس رکھوں۔ تو جب سرجری ہو گئی اور یہ ریکوری روم میں آ گئے تو میں گیا اور میں نے ردا سے پوچھا کہ پھر ان کو ہوش آیا؟ تو پریشان ہو کے کہنے لگی کہ آفتاب بھائی، آنکھیں تو کھولی تھیں، مجھے دیکھا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا بیٹا وہ بالکل صحیح ہوگا، اس کا مطلب ہے اگر مریض بیوی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے تو اس کا مطلب ہے تیزی سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ہم انڈس ہاسپٹل کی بات کرتے ہیں یا انسانیت کی بات کرتے ہیں، درد کی بات کرتے ہیں، زخم کی بات کرتے ہیں، تکلیف کی بات کرتے ہیں، تو یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس سے ہم سب واقف نہیں ہیں۔ اگر آپ ارب پتی بھی ہیں تو یہ اس سے آپ دوچار ہو سکتے ہیں اور اس تکلیف سے بھی گزر سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے امبانی کی شادی میں دیکھا تھا کہ جب ان کا بیٹا تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ جو کانٹوں کی سیج ہے، مائی لائف واز ناٹ بیڈ آف روزز۔ تو امبانی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اربوں ڈالر بھی آپ کے وہ آنسو نہیں روک سکتے جو کسی تکلیف کی وجہ سے آئے۔ دوسری میں ایک چیز آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ہندوستان میں رتن ٹاٹا کا انتقال ہوا ہے۔ رتن ٹاٹا ایک بہت بڑے فلینتھراپسٹ تھے، بزنس مین تھے، ان کا انتقال 86 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ تو ان سے کسی پریزنٹر نے پوچھا کہ رتن صاحب یہ بتائیں کہ آپ کو کبھی زندگی میں حقیقی خوشی حاصل ہوئی؟ تو رتن نے کہا کہ حقیقی خوشی کے میرے 4 مراحل تھے۔ پہلی تو مجھے خوشی جب ہوئی جب میں دنیا کا بہت امیر آدمی بن گیا۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ رتن ٹاٹا کی $100 بلین ورتھ تھی اور 36 ممالک میں 200 ان کے دفاتر کام کر رہے ہیں۔ کیا میں پھر اس سے بھی دل اکتا گیا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اینٹیکس جمع کروں، تو میں نے دنیا بھر سے اینٹیکس جمع کی اور بہت ہی نادر چیزیں میں دنیا بھر سے لایا اور میں نے اپنے ذاتی میوزیم میں رکھی۔ اس میں بھی خوشی نہیں رہی، میرا دل بھر گیا۔ تیسرا میری خواہش ہوئی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ جس کو دنیا بھر میں یاد رکھا جائے۔ تو ایک وقت میں افریقہ کے 95% آئل کے ذخائر میرے کنٹرول میں تھے اور میں پوری دنیا میں کروڈ آئل کا ریٹ اوپر نیچے کرتا تھا، لیکن پھر میرا اس سے بھی دل بھر گیا اور مجھے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکی۔ ایک دن اتفاق سے میرا ایک دوست میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ٹاٹا ہمیں ایک ہینڈی کیپ بچوں کے لیے جو فزیکلی چیلنج بچے ہیں تم سے کچھ ویل چیئرز چاہیے۔ تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ویل چیئرز لے جاؤ جتنی چاہیے۔
تو دوست نے کہا کہ نہیں تمہیں جا کے دینی ہے. انہوں نے 200 ویل چیئرز لی اور وہ ایک ایسے ادارے میں گئے جہاں کے ایسے بچے موجود تھے جن کے لمز نہیں تھے, پولیو ذرا بھی تھے, کچھ کی ٹانگیں نہیں تھی, کچھ کے ہاتھ نہیں تھے, اور انہوں نے 200 ویل چیئر ان بچوں کو دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بچے ویل چیئر پہ بیٹھ کے گھوم رہے تھے اور قہقہے لگا رہے تھے تو مجھے لگا کہ یہ بچے کسی پکنک پہ آئے ہوئے, اور جو مجھے خوشی اس وقت ہوئی ہے وہ خوشی آج تک مجھے کسی اور چیز میں نہیں ہوئی. اور جب میں جا رہا تھا تو ایک بچے نے میرے پیر پکڑ لیے. میں نے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کچھ اور چاہیے ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے ہے, میں آپ کو غور سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب اگلی دنیا میں جنت میں میری آپ سے ملاقات ہو تو میں پہچان جاؤں کہ مجھے ویل چیئر آپ ہی نے دی تھی. دیکھیے جب آپ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ رودھ پھاؤ کا مذہب کیا تھا, مدر ٹریسا کیا کرتی تھی, ستار ایدھی کیا کرتے تھے, یا رتن ٹاٹا پارسی تھے یا مسلمان تھے. اللہ کی مخلوق کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو بہت ساری آنکھیں آپ کے لیے اشکبار ہوتی ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا, مساجد میں بھی بیان سنے ہوں گے کہ جنت کے پہنچنے کے کیا ذرائع ہیں, آخرت کیسے سنوارے, کتنی صورتیں پڑھیں, کتنے قرآن شریف پڑھیں, کتنی دفعہ زیارتوں پہ جائیں, کتنی دفعہ حج کر لیں, کتنی دفعہ طواف کر لیں. یہ تو بہت مشکل کام ہے. اگر آپ اپنی آخرت بنانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان سا کام ہے کہ آپ کسی کی زندگی بنا دیں. آپ ایک آدمی کی زندگی بنا دیں کہ آپ کی آخرت خود بخود بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے انصاف کا نظام رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فطرت کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم سب ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں مبتلا ہیں. ہم ہر ایک پر شک کرتے ہیں, ہمیں یقین نہیں آتا تو کوئی صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ اس نے برڈن آف پروف بینیفیشری پہ رکھ دیا ہے. آپ کو تو وہ صلہ آپ کی نیت کا دے رہا ہے. آپ نے نیت کی کہ میں انڈس کو پیسے دوں گا, آپ کو ثواب مل گیا, باقی حساب اب ڈاکٹر باری کو اور پرویز کو میرا شروع ہوتا ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اس میں. اور ابھی یہ پرویز ایک پروگرام دیں گے جس کی کہ آج یہ ہم فنڈ ریزنگ کریں گے. وہ یہ ہے کہ ہم $100 پر منتھ کیا پروگرام ہے, $1200 میں ایک بچے کی لم لگتی ہے. یہ آج کا کی ایک اسٹوری آ رہی تھی جو میرے تقریر سے پہلے چل رہی تھی, اب چلے گی. تو $1200 میں ایک بچے کا مصنوعی ٹانگ یا مصنوعی ہاتھ لگ سکتا ہے اور اس کی زندگی بن سکتی ہے. تو آپ کو اگر اپنی آخرت سنوارنی ہے تو آپ کو صرف ایک بچے کی زندگی سنوارنی ہے. ایک بچے کی زندگی سنواریے اور آپ اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی منزلیں آسان کیجیے. یقین جانیے, اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے, اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے. ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ.